وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 46-47 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 46، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑے ہونے سے جو شخص بھی ڈرا، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، اور یہ ایک بہترین آیت ہے اگر کوئی اپنے حالات کار کا جائزہ لینا چاہتا ہے اور کوئی بھی اپنی عاقبت کے لیے کچھ پریشانی رکھتا ہے تو یہ صفت جو ہے یہ اس میں لازمی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات میں بنیادی طور پہ آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب اور اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ انسان اس مقصد عظیم کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، وہ جاہدوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تم محنت کرو۔ دوسری جگہ ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر یقین کر لو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا محبوب، اللہ ہی میرا معبود، اللہ ہی میں مجھے مقصود، اللہ ہی مجھے مطلوب۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر یقین کر لو، اور وتجاہدون فی سبیلہ۔ اب جو اللہ کا راستہ ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں سامعین کرام، اکثر یہ ہے کہ ہم عمومی طور پہ سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے بات کو نکال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں دیکھیں سبیل اللہ کی بات کروں، راستہ اللہ کا۔ اب راستہ اللہ کا کیا ہے؟ اس میں تو ایک بات
یعنی حکمت پوشیدہ ہے کہ انسان آیا ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے. پھر اللہ کا راستہ ہے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ میں آپ سے نہیں چھپاؤں گا، وہ طرز حیات ہے، جو وہ طرز زندگی ہے جو جس کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور وہ طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے. مختصر طور پہ یہ مضمون یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ بتا دیا ہے، اس راستے پر چل کر کیا ہوگا، اس راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے. اور قرآن پاک میں اس بارے میں یعنی ایک آیت ہے، اور بھی ہیں، لیکن یہ ایک آیت ہے سورہ فجر کی، یہ آخری آیت ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، چلی جاؤ اپنے رب کے پاس واپس، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی، داخل ہو جاؤ میری جنت میں اور داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں. سبحان اللہ. تو دیکھیں، انسان، میں، آپ تمام لوگ یہ آئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میرے راستے پر چلیں اور مجھ تک پہنچ جائیں. اب روز قیامت جو ہے رب کے حضور پیشی ہوگی. اب انسان نے یعنی دنیا میں اگر عقل و فکر سے کام لیا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اب یہ جو زندگی گزارے گا یہ بڑی احتیاط سے گزارے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو نفسانی تقاضے بھی پیش آتے ہیں، معاشرتی تقاضے ہیں، نفسانی گھریلو تقاضے ہیں، وہ اس کے سامنے تقاضے بہت ہیں، لیکن ایک تقاضے کا اس کو خیال رکھنا ہے اور باقی تمام تقاضے اس تقاضے کے ماتحت ہوں گے. یعنی اللہ کی رضا، یہ تقاضا ہے سب سے بڑا، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا. اب انسان اگر ایک باہوش اور باعقل باشعور انسان اگر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر جب، تو اس کے سامنے جو دیگر تقاضے پیش آتے ہیں تو ان تقاضوں کو، یہ بات بڑی قیمتی ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ ان تمام دنیاوی تقاضوں کو ہم نے ماتحت رکھنا ہوگا اصل تقاضے پر. اصل تقاضا کیا ہے انسان کا، یہ بات ہم سوچتے نہیں ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، آخرت کو یعنی ہمارے میں ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمارے بارے میں قرآن میں یہ کہ بس ایک گمان ہے، ہوگا، دیکھا جائے گا، اور ہمیں کوئی خاص اس پہ یقین نہیں ہے. یعنی ہم اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہیں جنت دوزخ دوبارہ جی اٹھنا، اس سب پہ ہمارا کوئی خاص عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، خاص کیا ہے ہی نہیں. ایمان بالآخرت ہمیں یہ حاصل ہی نہیں ہے سامعین کرام. سچی بات اگر میں کہوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ تو ہم نے قربان کر دی ہیں ظاہر پہ. ہمیں دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا اور ما فیہا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں مال و دولت بھی آ جاتے ہیں، بیوی بچے شوہر جائیداد یہ سارے آ جاتے ہیں، دنیا اور ما فیہا. لیکن اگر پسند نہیں ہے تو پھر اللہ کی ذات ہمیں پسند نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اور محبتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. اصل میں ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. دنیا کی طرف رخ پھیر کے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں،
اور ہماری یہ کیفیت نہیں ہے جو کہ آج سورہ رحمان میں آیت نمبر 46 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان. دیکھیں گارنٹی ہے اس میں، تھوڑا آپ سوچیں اور ذرا آپ یعنی نفع و نقصان تو بہت تولتے ہیں نا، ہر ایک چیز کو نفع و نقصان کے ترازو میں کہ اس میں میرا کیا نقصان ہے کیا نفع ہے، لیکن اس کو بھی تو آپ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں گارنٹی دے رہے ہیں، اور ایک جنت کی نہیں، 2 جنتوں کی، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک صفت اپنا لے سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. تو بہرحال میرے خیال میں اتنا مضمون اس آیت پہ فی الحال میں کہوں گا، باقی اللہ تعالیٰ نے چاہا باقی باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا مضمون یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مختصر گر بتا دیا ہمیں، تمام انسانیت کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو. اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کا مختصر گر بتا دیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی جواب دہی کے احساس سے، یا رب کی شان کا اس نے خیال رکھا، تو اس کے لیے گارنٹی 2 جنت. کتنا آسان سودا ہے، بس ایک خوف ہے، اور خوف طاری نہیں ہوگا آپ پہ. یہ بات ذرا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خوف آپ کو ہوگا ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود حیات نہ ہو. مقصود حیات بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کو محبوب نہ ہو اور مطلوب نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کی مقصد حیات نہیں ہے اور آپ نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے، تو پھر یہ ساری باتیں بھول جائیں، تقوی کو بھول جائیں، کامل بندگی کو بھول جائیں، یعنی یہ آپ نہیں کر سکتے. اگر اللہ کی ذات، دیکھیں میں بالکل کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو یہ قیامت تک میرے الفاظ رہیں گے، اللہ نے چاہا. باقی تو قرآن موجود ہے، میرے الفاظ ہوں یا نہ ہو، لیکن قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اردو میں کہ اگر اللہ کی ذات آپ کی مقصود حیات نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو پہچانا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو پہچان ہے، پھر اگر آپ نے اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی، کیونکہ دیکھیں خوابوں کے محل میں آپ یعنی ایک خواب دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے اپنا محل بنا لیا ہے یا چلے گئے ہیں یا رہ رہے ہیں، تو آپ کو کسی حقیقی محل کی تو ضرورت نہیں ہوگی. دیکھیں جنت میں جو آپ کا محل ہے، اگر آپ نے اعمال کیے اس کے لیے، تو جنت آپ کا اصل رہنے کی جگہ تو جنت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم تو جنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نہ دوزخ سے ڈرتے ہیں، نہ جنت کا کوئی لالچ ہے. دیکھیں ہمارا گھر جو ہے اصل، وہ تو اللہ کے پاس ہے جنت میں. قاصرات الطر وہ محلات ہیں، اونچے بالا خانے ہیں وغیرہ جو قرآن میں آیا ہے. اصل گھر ہمارا وہ ہے. اب دنیا کے گھر پہ ہم راضی ہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. دنیا کی زندگی پر ہم راضی ہیں. اب آخرت میں گھر کی ہمیں قطعاً کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیں، یعنی ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی دنیاوی تقاضے ہوں گے. میں ابھی تک اپنے باپ کے گھر میں رہ رہا ہوں اور میرا کوئی گھر نہیں ہے، یعنی نہ میرے نام ہے، اور بس ایک مشترکہ فیملی ہے اور ہم 4 بھائی ہیں. مثال کے طور پہ عرض کروں، اب یہ ہے نا کہ پرانا گھر ہے اور وہ قابل مرمت ہے، بلکہ وہ
مرمت بھی اس کی جو ہے پیسے ضائع کرنے. اب میں چاہتا ہوں، یعنی ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ پرانے گھر سے نجات لو، نئی آبادی میں چلے جاؤ، نیا گھر لے لو، مضبوط گھر ہو. یہ تو پرانا ہندوؤں کا بنا ہوا پارٹیشن سے پہلے کا گھر ہے. یا جو انسان کرائے کے گھر میں رہتا ہے مثال کے طور پہ، اب وہ کہتا ہے ساری زندگی، اب وہ غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی جو ہے نپی تیلو رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار میں اپنا گھر بنا لوں، کوشش کرتا رہتا ہے. اکثر انسانوں کی کوششیں کامیاب تھوڑی نہیں ہوتی، کیونکہ قسمت میں ان کے ہوتا نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے اچھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے مال و دولت، وہ زمین خرید لیتے ہیں، پھر گھر بنواتے ہیں. ہمارے پڑوس میں بھی اس وقت ایک گھر بن رہا ہے، 4 بھائی ہیں اور وہ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہی ہے. عالی شان تعمیر ہو رہی ہے، ٹائل لگ رہے ہیں، ماربل لگ رہے ہیں، اور یہ اور وہ میں دیکھ رہا ہوں. اب یہ ہے نا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے لیے گھر بنایا اور اس کو وہاں جانا نصیب ہی نہیں ہوا. موت آئی، بوڑھا آدمی تھا، موت آئی، بس وہ اجل آ گئی اور وہ پرانے گھر میں فوت ہو گیا. اب یہ دنیا کا گھر، اس کے خواب، دنیا کے خواب ہم دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، کشا جاتے ہیں، اتنے میں موت آ جاتی ہے، ہم رب کے پاس چلے جاتے ہیں. دیکھیں اصل گھر جو ہے ہمارا دنیا میں نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. وہ ہمارا پشتو کے ایک شاعر ہیں رحمان بابا، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ماڑے سل جوڑوے آخر بکوچ کڑے دون بست چپتا سسی گنا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم محلات کیوں بنا رہے ہو، آخر تمہیں کوچ کر کے جانا ہے، اتنا بنا لو کہ بس تم پر یعنی چھت نہ ٹپکے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے اور دنیا ہی کو ہم نے، اسی کی کامیابی کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے کہ یہ بس بہت سے پیسے ہونے چاہیے، گھر ہونا چاہیے، کھاؤ پیو عیش کرو اور بس اپنی مرضی سے عیش و آرام کی زندگی گزارو. یہ ہمارے خواب ہیں تقریباً ہر انسان کے. اور خوشیاں جو ہے، دنیا کی خوشیاں ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، دنیا کی خوشیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. خوشی جو ہے، آرام جو ہے، راحت جو ہے، دیکھیں خوشی اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، میں نہیں کہہ رہا قرآن میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. تو دنیا کے خواب و خیال میں ہم رہتے ہیں اور ایک دن جو ہے کوچ کر جاتے ہیں. اب جہاں پر ہم جا رہے ہیں، ایک تو وہاں سے واپسی مشکل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جیسی زندگی ہم گزار کے آئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تمہاری وہ ہوگی، یعنی تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اب دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے خیال میں ہی موت آئے گی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے ایسے بڑے بوڑھوں کو بس ساری زندگی ان کی جو چکر تھا وہ دنیاوی چکر میں پڑے رہے. ہائے میرے بچے، ہائے میں، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے ہم، اور بس یہ ساری اس خیالات میں ہم رہتے ہیں اور آخر جو ہے وہ جان دے دیتے ہیں. فرشتہ آتا ہے، جان لے کے چلے جاتا ہے. تو بہرحال سامعین اکرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، اکثریت لوگوں کی اس مقام سے بے خبر ہے. یعنی جو مقام، یعنی جو حالت، جس حالت کے تحت ہمیں زندگی گزارنی چاہیے دنیا میں، وہ حالت ہمیں نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اور یہ حالت خوف ہے. ایمان، دیکھیں جب تک آپ کا سانس یعنی اکھڑ نہیں جاتا تب تک آس رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے در توبہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے جب تک موت نہ آ جائے. تو ہمیں تو موت کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں،
موت کو تو ہم بلا کے زندگی گزاریں، پھر دنیا ہی ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب ہے۔ اور یہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس سے تو ہم کہیں کے کب کے بے فکر ہو چکے ہیں۔ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ تصور تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر جنت یعنی جنت کیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی جنت آخر کار مجھے مل جائے گی؟ آپ نے تو ساری زندگی کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے، وہ توڑ دی ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس میں اگر کچھ ہے تو سیاہ اعمال ہیں، کالے کرتوت ہیں، اور کالے کرتوت میں اس کو کہتا ہوں سامنے کرام، جو وقت آپ زندگی جو دنیا کے لیے گزارتے ہیں وہ سارے آپ کی سیاہی جو ہے آپ کے چہرے پر روز قیامت ملی جائے گی۔ تو آج بھی ہمارے کرتوت جو ہیں وہ کالے ہیں، کالے کرتوت ہیں۔ کالا کرتوت وہ ہے، سامنے کرام زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ کالے کرتوت وہ ہیں جو آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ سارے اعمال جو ہیں بے سود ہیں، عبث ہیں، بس ختم ہیں۔ اگر نیک اعمال اس زندگی میں کچھ ہیں بھی تو وہ ضبط ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنی گارنٹیڈ چیز اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ یعنی ایک آپ صفت اپنا لیں، رب کا خوف خدا ہم جسے کہتے ہیں، اور یہ اس وقت آئے گا، یہ بات میں پوری وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خوف خدا ہو ہی نہیں سکتا آپ میں جب تک رب آپ کا مقصود، معبود، محبوب و مطلوب نہ ہو۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ جب تک رب آپ کا مقصد حیات نہ بن جائے اور آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو پھر جو ہے ایسا ہے کہ آپ یعنی پھر جو ہے کچھ بات بن سکتی ہیں، لیکن آپ نے تو جو جملہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو مطلوب جملہ ہے وہ تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اپنے زبان حال سے، وہ کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری تمام جد و جہد دنیا کی، میری زندگی، میری موت دنیا کے لیے ہے۔ ہم میں سے آپ یعنی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے سامنے کرام، ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں، لیکن آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ جملہ کہنا ہوگا صمیم قلب سے، پورے دل کے یقین کے ساتھ کہ بھئی میرا رب ہی میرا مقصود ہے اور میں اس کی طرف وہ رخ پھیر لیتا ہوں۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی رب کے حضور حاضری کا اسے خوف ہو، جس شخص کو بھی رب کے حضور حاضری کا خوف ہو یعنی جواب دہی کا احساس ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو جنتیں ہیں۔ اب جنت، ایک جنت بھی کافی ہے، بہرحال دو جنتیں ہیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہاں میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گارنٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خوف خدا آپ کو اپنے اندر، یعنی زندگی میں خوف خدا پیدا کرنا ہوگا اور زندگی خوف خدا کے تحت گزارنی ہوگی، یعنی اللہ کے رب کے حضور حاضری سے آپ نے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہوگا موت تک۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ مقام آپ نہیں حاصل کر سکتے جب تک رب تعالیٰ کی ذات آپ کی مقصود نہ بن جائے، اور آپ زندگی کا حاصل رب کی رضا کو نہ قرار دے دیں، اس وقت تک آپ کو یہ منزل نہیں مل سکتی۔ یہ بات میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، صاف الفاظ میں،
اردو کے الفاظ میں، تاکہ آپ اپنے زندگی کی سمت کا آسانی سے تعین کر سکیں۔ دیکھیں یہ دوغلا پن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وما اکثرہم باللہ الا وما اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون، ایسی او کما قال ایسی آیت ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک رہتے ہیں، یعنی شرک ان کے دل سے نہیں جاتا۔ شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا کارساز یا دوست سمجھ لیں، نفع دینے والی سمجھ لیں، تو یہ شرک ہے۔ تو بہرحال آج کی جو سبق ہے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ان آیت کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ But for him who feared the standing of his Lord are two gardens. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔